اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی امام بنانا. توجہ کیجئے گا. اور امامت کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے. سن لیجئے، آج لوگ تقابل کرتے ہیں نا کہ نبوت افضل ہے یا امامت افضل ہے. توجہ، آؤ قرآن سے فیصلہ کرو. اللہ نے ابراہیم کو نبوت دی. دکھاؤ قرآن کی کوئی بھی آیت کہ نبوت دینے سے پہلے اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا ہو. ارے کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں؟ امامت سے پہلے ابراہیم، میں چلا کر نہیں پڑھ سکتا آج، امامت سے پہلے ابراہیم کے پاس آلریڈی 4 بڑے عہدے موجود ہیں. کیا کیا عہدہ؟ امامت سے پہلے ابراہیم کو پہلا عہدہ جو نوازا اللہ نے، نبوت کا عہدہ ابراہیم کے پاس تھا. نبوت کے بعد رسالت کا عہدہ ابراہیم کے پاس تھا. رسالت کے بعد عبدیت کا عہدہ ابراہیم کے پاس تھا. عبدیت کے بعد خلت کا عہدہ ابراہیم کے پاس تھا. اور خلت کے بعد اللہ نے 5ویں منصب سے نوازا. اللہ نے ابراہیم کو امامت دی. تو مسلمانوں کے ملاؤں، مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں 114 سوروں میں 30 پاروں میں کہیں پر بھی دکھاؤ کہ اللہ نے نبوت دینے سے پہلے ابراہیم سے امتحان لیا ہو، رسالت دینے سے پہلے امتحان لیا ہو، خلت دینے سے پہلے امتحان لیا ہو، عبدیت دینے سے پہلے امتحان لیا ہو، مگر امامت دینے سے پہلے امتحان لیا. اگر امامت ان تمام عہدوں پر افضلیت نہ رکھتی تو اللہ امتحان نہ لیتا. پوری توجہ. اگر امامت بھی وہی عہدوں کے جیسی ہوتی جو پہلے 4 عہدے 4 منصب ابراہیم کو مل چکے ہیں، اگر سیم امامت بھی ہوتی تو اللہ امامت سے پہلے امتحان نہ لیتا. امتحان لے کر بتا دیا اللہ نے کہ امامت تمام عہدوں پر افضلیت رکھتی ہے. توجہ کیجئے گا. اس لیے سب سے اینڈ میں امامت ملی ہے ابراہیم کو. توجہ. اور اللہ نے امامت ہر نبی کو نہیں دی. ابراہیم سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا. توجہ. اس دنیا میں ظاہری امامت کا. توجہ. تو اب ابراہیم اسی امامت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری اولادوں میں سے بھی، میری بعض اولادوں کو جو ظالموں میں سے نہیں ہوں گے تو ان کو بھی امامت دینا. تو پھر یہ ماننا پڑے گا نا مسلمانوں کہ ابراہیم کی انہی اولادوں کو امامت مل سکتی ہے جو ان تمام لوگوں سے افضل ہوں. اللہ جانے، اللہ جانے. شاید میں یا تو پڑھ نہیں سک رہا ہوں یا تو تم سن نہیں سک رہے ہو. توجہ. اللہ، اچھا یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہی بعض ایسی اولادیں ہوں جو ابراہیم سے بھی افضل ہو؟ بھائی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اولاد باپ سے افضل ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بیٹا باپ سے افضل ہو؟ آپ نے دنیا میں ایسے بہت سے باپ دیکھے ہوں گے کہ باپ چلا رہے تھے رکشہ، بیٹا ڈاکٹر بن گیا. محنت باپ کی تھی، اسی نے ہی خون پسینہ بہا بہا کر اس کے اسکول اور کالجز کا فیس بھرا، مگر اب جب وہ ڈاکٹر بن گیا تو علمی صلاحیت میں وہ اپنے باپ سے افضل ہو گیا. توجہ کیجئے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولادوں میں سے بھی بعض کو امام بنانا، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ابراہیم کی ہی چند اولادیں ابراہیم سے افضل ہوں؟ توجہ کیجئے گا. یہ امپاسبل بھی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ ابراہیم اولاد ہیں حضرت آدم کی، مگر آدم کی اولاد ہونے کے باوجود ابراہیم آدم سے افضل ہیں. توجہ. تو بھائی ابراہیم جب خود اپنے ابا سے افضل ہو سکتے ہیں تو ابراہیم کی بھی چند اولادیں اپنے باپ سے افضل ہو سکتی ہیں. ابراہیم کی ہی اولادوں میں 2 اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں. اور ابراہیم کی ہی اولاد میں ہمارے نبی سید الانبیاء بھی ہیں. توجہ کیجئے گا. آخری نبی بھی جو سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہے. توجہ کیجئے گا. وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہے. اور موسیٰ اور عیسیٰ بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، مگر فرق یہ ہے عزیزان گرامی سنیے گا، اللہ نے موسیٰ
اور عیسیٰ کو ابراہیم کی اولاد میں تو رکھا مگر موسیٰ اور عیسیٰ کو تمام جہان کا نبی نہیں بنایا. توجہ کیجئے گا, موسیٰ اور عیسیٰ فقط قوم بنی اسرائیل کے نبی تھے. آج ہمارے ہی بیچ میں چند کٹ ملا جاہل ان پڑھ نادان ابو جہل سے پرورش پانے والے نبی کے اجداد کو اس دلیل پر نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ہمارے آخری نبی سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ حضرت رسول اللہ کے جو اجداد تھے حضرت عبد المطلب, ابو طالب, عبداللہ, عبد مناف, جناب ہاشم, یہ سارے جو اجداد تھے ان کٹ ملاؤں کے دلیل کے مطابق نعوذ باللہ وہ کافر تھے, اس لیے کہ وہ عیسائی نہیں تھے. توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ وہ عیسائی نہیں تھے. اور میرے نبی کے بعد سب سے پہلا نبی جو گزرا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام سے میرے نبی کا 570 سال کا فاصلہ ہے. میں نے کہا جاہل, ابو جہل کو چھوڑ کر کاش ابو طالب کی چوکھٹ میں آ جاتا ہے تو تجھے صحیح دین اور دین کی صحیح معنویت سمجھ میں آ جاتی. وجہ یہ ہے کہ یہ سن, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے مگر سارے جہان کے لیے نبی نہیں تھے, فقط بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے, یعنی آل یعقوب کے لیے نبی تھے. اور میرے نبی کے جو اجداد تھے وہ آل یعقوب نہیں, آل اسماعیل تھے. اللہ اکبر, وہ آل یعقوب نہیں تھے, وہ آل اسماعیل تھے. تو آل اسماعیل کا تو نبی ہے ہی نہیں موسیٰ اور عیسیٰ. توجہ کیجئے گا, نبی کے اجداد حضرت ابراہیم کے دین پر تھے. اب مولوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی انہیں کلمہ پڑھتے نہیں سنا, ہم نے تو کبھی ان کو کلمہ پڑھتے نہیں سنا. اچھا یہ بتائیے, میرے سامنے یہ ٹھاٹا مارتا ہوا لکھنؤ میں مسلمانوں کا مجمع ہے, میں ایک ایک شخص سے پوچھوں گا بھیا آپ بتاؤ آپ نے کب کلمہ پڑھا؟ کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. سارم بھائی میری جان آپ بتائیے آپ کو یاد ہے آپ نے کب کلمہ پڑھا؟ انہیں بھی نہیں معلوم. مہتاب بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے کب کلمہ پڑھا؟ کسی کو یہاں پر یاد نہیں ہے کب کلمہ پڑھا, مگر سب ہے مسلمان. توجہ, مگر سب مسلمان ہے. کلمہ یاد نہیں ہے کب پڑھا مگر سب مسلمان ہے. میں نے کہا تم سب مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو لکھنؤ والے کہنے لگے, میں نے کہا تم نے تو کلمہ نہیں پڑھا تو تم مسلمان کیسے ہوئے؟ لکھنؤ والے کہنے لگے مولانا ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کلمہ وہ پڑھے جس کے باپ دادا 40 سالوں تک بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہوں تو نوجوان, بوڑھا تو میں ہوا نہیں ہوں. توجہ کیجئے گا, میری بھی عادت ہے کبھی کدار تفریح کر لیتا ہوں. تو میں نے ایک مولوی کے ہی بیٹے کو پکڑ لیا, میں نے کہا تو بتا تو نے کب کلمہ پڑھا؟ اس نے کہا میں کیوں کلمہ پڑھوں, میں تو مولوی کے گھر میں پیدا ہوا. میں نے کہا اپنے ابا کو جا کر کہنا کہ جو مولوی کے گھر میں پیدا ہو جب اسے کلمے کی ضرورت نہیں ہے تو جو ابراہیم کے گھر میں پیدا ہو. اللہ کی حجت تھے. توجہ, اللہ کی حجتوں کی کئی قسمیں ہیں. انبیاء ہیں, اوصیاء ہیں, ائمہ ہیں, اولیاء ہیں. تو جو نبی کے اجداد تھے یہ انبیاء کے وصی تھے, انبیاء کے اوصیاء تھے. توجہ, یہ جو گیپ ہے نا اسماعیل سے لے کر محمد رسول اللہ تک, عیسیٰ سے لے کر میرے نبی تک, یہ گیپ ہے کیا؟ یہ گیپ ہے اوصیاء کا. یعنی جو اوصیاء ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک نبی کی وراثت آخری نبی تک پہنچا دیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابو طالب اوصیاء میں نہیں ہوتے تو انبیاء کی وراثت